سروں پر کفن باندھ کر آئیں گے، آخری سانس اور آخری خان کی رہائی تک واپس نہیں جائیں گے. یہ بڑے بڑے دعوے، مگر احتجاج کو لیڈ کرنے والے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی مظاہرین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے. جس طرح وہ بھاگے مروت صاحب، کیا اس طرح انقلاب آتے ہیں؟ کیا اس پر کوئی شرمندگی، افسوس یا کوئی تعصب ہے؟ کفن سروں پہ باندھ کے، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ انسانوں سے تو پالا ہی نہیں پڑا ہے، انہوں نے کرنا ہی یہی تھا، تو لہٰذا لوگوں کو کہا کہ جی جانے کا مطلب یہ ہے کہ جان کھونا اور اس کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا وہ کفن انہوں نے ہمیں پہنا دیے. تیسری بات آپ نے کہا کہ جی جس طرح یہ باغی انقلابی اس طرح بھاگتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا بشرا بی بی اور علی امین خان جو ہیں ان کے پاس سلیمانی ٹوپی تھی کہ یہ گولیوں سے بچ پاتے، یا انہوں نے سنگی آرٹ سیکھا تھا کہ گولیوں کا ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جی آپ نے کس طرح بچاؤ کرنا ہے سنائپر کی گولیوں سے؟ اور کون سی سیاسی قیادت جو ہے وہ اس پہ ٹرین ہوتی ہے کہ جب آپ کے اپنے ادارے آپ پہ فائر مارے تو آپ نے جان نہیں بچانی ہے؟ تو لہذا عقل کبھی یہ تقاضا ہے، شریعت کبھی یہ ڈیمانڈ ہے، ڈائریکشن ہے، یعنی اسلام میں یہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جناب جہاں پہ ضرورت ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان کو اندیش ہے تو اپنی جان بچائیں. تو لہذا آپ یہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم گولیوں کے سامنے آ کے سینہ سپر ہو جاتے اور ہم کہتے کہ جی مارو، تو ہماری بھی لاشیں پڑی ہوتی، جس طرح ہمارے بیسیوں ورکروں کی لاشیں جو ہیں آج ابھی لاشیں بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں، زخمیوں تک رسائی نہیں دے رہے ہیں. اس پہ آئیں گے. مروت صاحب بجا فرما رہے ہیں کہ اسلام کا کیا تقاضا ہے، شریعت کا کیا تقاضا ہے، مگر وہ ذہن سازی جو کی گئی آنے سے پہلے کفن باندھنے کی اور لاشیں گھر واپس آنے کی، تو وہ ذہن سازی کرنی نہیں چاہیے تھی نا سر؟ کیونکہ غریبوں کے بچوں کو یہاں لا کر اگر چھوڑ دیا گیا، نہ کھانا نہ پینا، عام آدمی کے بچوں کا استعمال ہونا، کہ جو لوگ بھی یہاں آئے وہ ایک نظریہ، ایک سوچ لے کر، ایک محبت اور شاید عشق لے کے اپنے دلوں میں آئے، لیکن ان کی ذہن سازی کی گئی تھی. اب جو فاصلہ اور بد اعتمادی مقامی لیڈرشپ سے پیدا ہو گئی ہے اس کو بھی پر کرنا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے یا تو اعلان کر دیا جاتا کہ اگر جب خطرہ محسوس ہو تو ڈسپرس ہو جائیں، یہ اعلان بھی نہیں کیا گیا. جو آپٹکس دیکھنے کو ملے سر وہ تو بالکل سوئسائڈل ہیں پولیٹیکلی آپ کی لیڈرشپ، مقامی لیڈرشپ کے لیے. ہم تو آئے تھے ایک سیاسی احتجاج کرنے، ہم خودکشی کرنے تو نہیں آئے تھے. اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں ایک قانون آئین ہے اور یہاں عدالتیں ہیں، تو لہذا ہمارا احتجاج کا حق ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہمیں آنسو گیس ماریں گے، اور جو سارے راستے ہمارے قافلوں کو مارتے آئے. لیکن جب ان تمام رکاوٹوں کو توڑ کے ہمارے ورکر جو ہیں اسلام آباد میں مرکز پہ پہنچ گئے، تو اس کے بعد ان کے پاس رات کے اندھیرے میں 9 بجے کا انتظار کیا، تمام لائٹیں بجھائی، اور پھر انہوں نے سنائپر سے تاک تاک کے ہمارے نشانے لیے. اب بے یار و مددگار جو آپ فرما رہی ہیں کہ ان کو کھانا دیے، آپ کو کسی نے یہ کلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور نے ورکر کو کھانا دیا ہے؟ تمام ورکر کو کھانا جو ہے وہ فراہم کیا گیا، نمبر 1. نمبر 2، جتنے ورکر آئے تھے اس میں کوئی 10-14 سال کے بچے تو نہیں تھے، سارے بالغ تھے، تو لہذا ان کو کیفیت کا، حالات کا پتہ تھا کہ اس میں جان بھی جائی جا سکتی ہے، اور سینسٹائز کیا گیا تھا. ان کے والدین کو بھی، پورے پاکستان کو پتا تھا. سر یہ پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے؟ مجھے بس یہ سمجھا دیجئے، کفن باندھنا، واپس نہ آنا، کلمہ پڑھ لینا، بشرا بی بی کا کہنا کہ میں آخری عورت ادھر کھڑی ہوں گی، ایتھنک لائنز کے اوپر لوگوں کے سینٹیمنٹس کو اجاگر کرنا کہ پٹھانوں کا تو سنا ہے کہ وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے. دس از آل پولیٹیکل ریٹرک، کیونکہ جب دھاوا بولا گیا تو وہ تو 2 سیکنڈ میں نکلے، اور اب تو فوٹیجز منظر عام پر آ رہی ہیں کہ G8 کے مقام پر 11:57 کے اوپر کس طرح بشرا بی بی جو ہے وہ گاڑی تبدیل کر رہی ہیں. یہ چیزیں آ رہی ہیں. there is a lot of resentment. یا تو آپ اس resentment کو کہیں یہ ill founded ہے. یہ جو پولیٹیکل ریٹورکس ہیں، یہ ہر سیاسی رہنما جو ہے ریٹوریکل سٹیٹمنٹ دیتا ہے، موٹیویشن کے لیے بھی دیتا ہے، ہمت دلانے کے لیے بھی دیتا ہے. اور پاکستان کی تو تاریخ ہی یہی رہی ہے. آپ وہ طاہر القادری صاحب کا وہ قبر جو انہوں نے کھودی تھی ڈی چوک پہ، آپ بھول گئی ہیں. تو آپ مان رہے ہیں کہ پولیٹیکل ریٹرک تھا، مگر سر اس کی آڑ میں بقول آپ کے بہت سی لاشیں گری ہیں نا، گو کے متضاد بیانات آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں 12، کوئی کہہ رہا ہے 14، آپ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے 20، آپ کے زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں 40.